تحریک انصاف حکومت مخالف تحریک چلانے کے لیے گرینڈ الائنس بنانے کے بڑے جتن کر رہی ہے، لیکن ابھی تک بات بن نہیں رہی۔ پی ٹی آئی نے اب محمد علی دورانی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ محمد علی دورانی کی میزبانی میں 12 اگست کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں کی بیٹھک ہوئی۔ ایجنڈا ایک ہی تھا کہ حکومت کے خلاف جاندار تحریک کیسے شروع کی جائے۔ حالانکہ تحریک انصاف نے تھوڑے عرصے پہلے محمود خان اچکزئی کی قیادت میں حکومت مخالف تحریک چلانے کا نہ صرف اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بلکہ یہ دعویٰ بھی کیا تھا حکومت بچ نہیں سکے گی۔ یہ تحریک کا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ایولانچ پہاڑی سلسلوں میں ہوتا ہے کہ اوپر سے برف کا طوطا آ کے گرتا ہے اور وہ ایک دم شروع ہو جاتا ہے، مطلب چھوٹا سا پیس ہوتا ہے، وہ سپیڈ گین کرتا ہے اور بہت بڑا پہاڑ نیچے آ جاتا ہے۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش کر دے رہے ہیں۔ یہ حکومت جو ہے یہ بیساکھیوں پہ، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں۔ پی ٹی آئی کی گرینڈ الائنس کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن شاید یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان کئی ملاقاتوں کے باوجود سیاسی ہم آہنگی کا فقدان ہے۔ مولانا نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفوں کے لیے تیار ہے، مگر تحریک انصاف نے اگلے ہی دن مولانا کے بیان سے لا تعلقی ظاہر کر دی۔ ایک مثبت بات جو پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے، جس کو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، اور سندھ حکومت کے لیے وہ کسی قیمت پر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی تجویز قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن پی ٹی آئی ہر چند کی ان کی حکومت کے پی میں ہے، تب بھی وہ استعفوں کی بات پہ آ گئے ہیں اور کا بربنا کہہ رہے ہیں کہ ہاں نیا الیکشن ہونے چاہیے اور اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے جو اس وقت ایک ملکی سیاست میں میں اس کو ایک مثبت پیش رفت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کی ہے کہ اپنی ایک حکومت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اثر نو الیکشن ہونے چاہیے۔ مشرف دور کے وزیر اطلاعات رہنے والے محمد علی دورانی کی دعوت پر ہونے والے اس اجلاس میں اگرچہ جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ بھی شریک ہوئے، لیکن جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں جماعت کسی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنے گی۔ جماعت اسلامی مسلسل میدان عمل میں موجود ہے۔ انتخابات ہیں، ہم تو کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتے کہ لوگ زبردستی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں۔ ہم محنت کریں گے، کام کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، انتخاب ہوگا تو انتخاب بھی لڑ لیں گے۔ ابھی تو بات یہ ہے کہ جعلی حکومت کو ختم ہونا چاہیے، فارم 45 والی حکومت آنی چاہیے، جو بھی جیتا ہو اس کو جیتنا چاہیے۔ اس طرح کے عمل کسی بھی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ایشوز پر مشترک بات ہو سکتی ہے، آنا ہو سکتا ہے، جانا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کسی سیاسی اتحاد کا حصہ نہیں بنے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس بنانے کی کوششیں اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر جماعت کی اپنی اپنی سیاسی ترجیحات ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ہر طرف سے مشکلات میں آلریڈی گھری تحریک انصاف کو کچھ حوصلہ مل سکتا ہے۔ لیکن محمد علی دورانی صاحب کا ظاہر ہے وہ مشرف والا زمانہ، گروئنگ اپ ان دیٹ ایرا، اور یاد ہی ہے سب کو کہ ان کی شہرت کیسی ہوا کرتی تھی۔ خیر، جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ پلان ہے کیا۔ حافظ صاحب، اب جب سے الیکشن ہوئے ہیں، پی ٹی آئی جے یو آئی کے درمیان ایک ساتھ مل کر حکومت مخالف تحریک چلانے کی کوششیں ہی ہو رہی ہیں، کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکل پایا، کیا رکاوٹ ہے اب تک؟ بات یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر بار رابطے بھی ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی کی وفد اسد قیصر اور زوار کی قیادت میں بار بار مولانا صاحب کے یہاں آئے بھی ہیں اور مختلف بیٹھک ہوئے ہیں، اور اس پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ آپس میں رابطے میں رہیں گے اور جو مشترکہ نکات ہوں گے اس کے لیے آپ کے نقطۂ نظر اور ہمارے نقطۂ نظر میں یکسانیت ہے تو آگے چلیں گے۔ پھر اس کے لیے باقاعدہ کمیٹیاں بھی تشکیل ہوئی جے یو آئی کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، لیکن ابھی تک ہم اس نقطے پہ نہیں پہنچے ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے آگے متحد ہو کر ایسی پلیٹ فارم سے اپوزیشن کرنی ہے۔ اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اصل قیادت ہے عمران خان کی شکل میں، وہ جیل میں ہے۔ تو کبھی کبھار کہا جاتا ہے کہ ہم عمران خان نے اختیارات اپوزیشن اتحاد جو تاریخ تحفظ آئین ہے اس کے سربراہ محمود خانہ چہرے کو اختیارات دیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہاں تک اختیارات ہے، یہاں تک نہیں ہے، محدود اختیارات دیے ہیں۔ تو اصل پرابلم ان کی قیادت میں ہے کہ کہاں تک ان کے پاس اختیار ہے اور کہاں تک نہیں ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام کے دروازے کھلے۔
अच्छा हाफिज साहब, तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि ग्रैंड अलायंस जो है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाए। फ़र्ज़ किया ऐसा हो भी जाता है तो क्या आप हुकूमत गिरा पाएंगे, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हुकूमत की असल ताकत क्या है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। ग्रैंड अलायंस कौन बनाना चाहते हैं, पीटीआई उसके लिए बुनियादी तौर पर मुहर्रिक है या कुछ और, या पूरी अपोजिशन जमातों की ख्वाहिश ये है कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हो। और इसमें बुनियादी नुक्ता ये नहीं है कि हम हुकूमत को गिराएंगे, हम सिस्टम के खिलाफ हैं। और जो सिस्टम नाकारा सिस्टम के नतीजे में और इलेक्शन में गैर सियासी और गैर जमहूरी अशराफिया की मुदाखलत की वजह से जो सूरत-ए-हाल सामने आई है 8 फरवरी के बाद, जिसके नतीजे में दावा किया जाता था कि सियासी इस्तेहकाम भी आएगा, माशी इस्तेहकाम भी आएगा, सिक्योरिटी इस्तेहकाम भी आएगा, लेकिन सूरत-ए-हाल आपके सामने है। न माशी इस्तेहकाम आया इन 6 महीनों में, 7 महीनों में, न सियासी इस्तेहकाम आया, न सिक्योरिटी इस्तेहकाम आया। जिसका माना यह है कि जो हुकूमत जिन कंधों पे आई है वो हुकूमत नाकाम है। और ये क्यों? ये अवामी मैंडेट की हामिल हुकूमत नहीं है। तो तमाम अपोजिशन का इस बात पर तो इत्तेफाक है कि मुल्क में आईन नहीं है, कानून नहीं है, आवाम का मुंतखब हकीकी पार्लियामेंट नहीं है और हकीकी जमहूरियत नहीं है। इस सिलसिले में कल परसों तमाम सियासी जमातों का एक इकट्ठ हुआ यहाँ इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ है कि हमने मुत्तहद होकर आगे जद्दोजहद करना है नहीं करना है। लेकिन जो बात मैंने की, आइन की, कानून की, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, अमलदारी, उनका इख्तियार और अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तियार कौन होंगे, आवाम होंगे या चंद लोग होंगे। तो इस सिलसिले में तो सबका इत्तेफाक है कि यह अवामी पार्लियामेंट होना चाहिए, पावर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन कब हम इकट्ठे होंगे ये अभी इंतजार करना होगा। अच्छा, अब लास्टली हाफिज साहब, जमात इस्लामी, JUI, तहरीक इंसाफ, सब जमातों की अलग अलग तर्ज सियासत नज़रियात हैं। जमात इस्लामी तो साफ इनकार भी कर चुकी है कि वो किसी अलायंस का, एज एन अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। कैसे चल पाएंगे आप लोग सब एक साथ? सवाल ये है कि जमात इस्लामी हमारे साथ चलती है या नहीं चलती, चल पाएगी या नहीं पाएगी, ये हर पार्टी का अपना फैसला होता है। वो अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी ये तो वो खुद इसकी वजाहत करेगी। लेकिन चंद चीजें ऐसी है मेरे ख्याल में वो कॉमन है, वो मुश्तरक है तमाम पार्टियों के दरमियान। क्या इस मुल्क में आइन है? नहीं है। आइन की बहाली के लिए कौन इकट्ठे हो सकते हैं? जो भी पार्टी आइन की बहाली के लिए तकज़ो कर रही है और उनका मुद्दा यही है कि फिर आइए हम मुत्तहद हो जाए। क्या मुल्क में हकीकी जमहूरियत है? अगर नहीं है तो फिर हम हमारे इकट्ठ क्यों नहीं हो सकता? क्या मुल्क में कानून की हुक्मरानी है? अगर जवाब नफी नहीं है तो फिर हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? क्या पार्लियामेंट सुप्रीम है? आजकल पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, तो मालूम है कि रबर स्टैंप है, तो हम इकट्ठ क्यों नहीं हो सकते कि एक पार्लियामेंट, सुप्रीम पार्लियामेंट, एक बालादस्त पार्लियामेंट जो स्टार पार्लियामेंट का हो, फैसले पार्लियामेंट में होनी चाहिए, दाखिला और खारिजा और तमाम फैसले। अगर ये चीजें कामन है जो आइन है 73 का, तो फिर हम क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? हाँ, अगर जमात इस्लामी हमारे साथ नहीं चल सकती तो उनकी तरजीहात क्या है वो तो वो बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है इस दफ़ा, ये अपोजिशन की कोशिश कामयाब होती है या नहीं होती है।